جب ہم کوڈ لکھتے ہیں تو اس میں if, else, loops اور functions جیسی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ لیکن ایک پروسیسر کا سوچیں جو صرف ایک کے بعد ایک ہدایت چلا سکتا ہے، وہ اس اگر یہ تو وہ والی منطق کو کیسے سمجھتا ہے؟ آج ہم اسی پوشیدہ فن تعمیر سے پردہ اٹھائیں گے جو ہماری تخلیقی ہدایات کو مشین کے لیے ایک قابل عمل نقشے میں بدل دیتا ہے۔ اچھا، ذرا اس کوڈ پر نظر ڈالیں، ہے نا بالکل سیدھا سادھا۔ اگر ایک شرط پوری ہو تو یہ کرو ورنہ وہ کرو۔ ہم تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں دو راستے ممکن ہیں، لیکن کمپیوٹر تو ایک سیدھی لکیر میں سوچتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک چوراہے کی طرح ہے۔ وہ کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ دائیں مڑنا ہے یا بائیں؟ یہی وہ پہیلی ہے جسے ہر کمپائلر کو حل کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کمپائلر اس مسئلے کو حل کرتا کیسے ہے؟ وہ سب سے پہلے ایک جاسوس کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ پورے کوڈ کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنے سے پہلے اس کے سب سے چھوٹے، سب سے بنیادی ٹکڑوں کو ڈھونڈتا ہے، اور کمپیوٹر سائنس کی زبان میں انہی ٹکڑوں کو کہتے ہیں بیسک بلاکس۔ اچھا، تو یہ بیسک بلاک آخر ہے کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ون وے سڑک ہے، ایک ایسی سڑک جس میں نہ کوئی سائڈ ٹرن ہے نہ کوئی یو ٹرن۔ جب پروگرام کا کنٹرول اس بلاک میں داخل ہوتا ہے تو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ سیدھا آخری ہدایت تک جائے گا، بنا کہیں اور مڑے یا چھلانگ لگائے۔ کوئی ایگزٹ نہیں، کوئی چکر نہیں، بس کوڈ کا ایک سیدھا اٹل راستہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بلاکس ڈھونڈنے کیسے جاتے ہیں؟ اس کا ایک بہت ہی سادہ 2 قدموں والا فارمولا ہے۔ سب سے پہلے ہم لیڈرز کی پہچان کرتے ہیں۔ یہ ہر بلاک کے انٹری پوائنٹس ہیں۔ پھر ایک لیڈر سے لے کر اگلے لیڈر کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے تک کا سارا کوڈ وہ بن جاتا ہے ایک بیسک بلاک۔ چلیں اس کو عمل میں دیکھ کر سمجھتے ہیں۔ ہماری مثال میں لیڈرز کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ دیکھیں، پہلی ہدایت تو ہمیشہ ایک لیڈر ہوتی ہے، آخر کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہی ہے۔ پھر ہر اس لائن کو نشان زد کریں جہاں کوئی جمپ آ کر لینڈ کر سکتا ہے، جیسے ہمارے if کا ٹارگٹ، اور آخر میں جمپ کے فوراً بعد والی ہدایت بھی ایک لیڈر ہوتی ہے۔ یہ سب ہمارے نئے راستوں کے شروعاتی مقامات ہیں۔ تو جیسے ہی لیڈرز مل گئے، باقی کام تو سمجھیں ہو ہی گیا۔ ہر لیڈر سے شروع کریں اور تب تک چلتے رہیں جب تک اگلا لیڈر نہ آ جائے، اور یہ لیجئے، جو کوڈ پہلے ایک لمبا سا پیراگراف لگ رہا تھا، اب وہ صاف ستھرے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، بالکل واضح۔ تو اب ہمارے پاس یہ الگ الگ ٹکڑے تو آ گئے ہیں، بالکل لیگو بلاکس کی طرح، لیکن صرف ٹکڑے کافی نہیں ہوتے، انہیں جوڑنا بھی پڑتا ہے نا۔ تو اب وقت ہے ان بلاکس کو ملا کر ایک مکمل بلو پرنٹ بنانے کا، جسے کہتے ہیں کنٹرول فلو گراف۔ اسکرین پر دیکھیں، یہ رہے ہمارے بلاکس، بالکل الگ تھلگ، جیسے سمندر میں چھوٹے چھوٹے جزیرے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ان جزیروں پر کیا ہے، لیکن ایک سے دوسرے تک جانے کا راستہ ابھی تک غائب ہے۔ اور اب ان جزیروں کے بیچ پل بناتے ہیں۔ ہم تیروں کے ذریعے ان بلاکس کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہ تیر یا ایجز پروگرام کے ممکنہ راستوں کو دکھاتے ہیں۔ شرط والا بلاک فیصلہ کرتا ہے کہ if والے راستے پر جانا ہے یا else والے، اور اچانک الگ تھلگ جزیروں کا یہ مجموعہ ایک مکمل نقشے میں بدل جاتا ہے۔ یہی ہے کنٹرول فلو گراف۔ تو ان دونوں کو آمنے سامنے رکھنا کتنا دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہے انسان کا لکھا ہوا کوڈ جو تخلیقی ہے، ہماری سمجھ کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف ہے مشین کا دیکھا ہوا بلو پرنٹ جو بالکل منظم ہے اور صرف عمل درآمد کے راستوں پر توجہ دیتا ہے۔ یہ اصل میں ایک ہی چیز کو دیکھنے کے 2 بالکل مختلف لیکن بے حد ضروری انداز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب بہت اچھا ہے۔ ہم نے کوڈ کو توڑا، گراف بنایا، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ساری محنت کس لیے؟ اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ جواب صرف ایک لفظ میں ہے: رفتار۔ یہ سارا کام سافٹ ویئر کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بلو پرنٹ کمپائلر کو گویا ایک پرندے کی نظر دے دیتا ہے۔ وہ پوری پروگرام کے بہاؤ کو ایک جھٹکے میں دیکھ سکتا ہے، اور اس نقشے کی مدد سے وہ فضول کوڈ، یعنی ایسا کوڈ جو کبھی چلتا ہی نہیں، اسے ڈھونڈ کر نکال سکتا ہے، حسابات کو زیادہ تیزی سے کرنے کے نئے طریقے تلاش کر سکتا ہے، اور میموری کا استعمال بہتر بنا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہی وہ راز ہے جو سافٹ ویئر کو تیز اور مؤثر بناتا ہے۔ اس ساری بات کو ایک جملے میں بہت خوبصورتی سے کہا جا سکتا ہے: ایک کنٹرول فلو گراف پروگرام کی کہانی کو ایک نقشے میں بدل دیتا ہے، اور جب آپ کے پاس نقشہ ہو تو شارٹ کٹس ہمیشہ مل جاتے ہیں۔ بالکل، یہ کوڈ کی گلیوں کا گوگل میپس ہے۔ اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، حقیقی دنیا میں اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ ان آپٹیمائزیشن ٹیکنیکوں سے پروگرام کی رفتار 20% تک بڑھ سکتی ہے۔ پورا 20%! یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، خاص طور پر بڑی اور پیچیدہ ایپلیکیشنز میں۔ تو
اس سفر کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کوڈ کے ایک بظاہر سادہ سے ٹکڑے کے اندر ایک پورا کا پورا تعمیراتی منصوبہ چھپا ہوتا ہے۔ جو کوڈ ہم لکھتے ہیں وہ تو کہانی کی صرف شروعات ہے، اصل کمال تو پردے کے پیچھے ہوتا ہے، جب یہ بکھری ہوئی ہدایات ایک شاندار بلو پرنٹ میں تبدیل ہوتی ہیں۔ بیسک بلاکس اور فلو گرافس وہ گمنام معمار ہیں جو ہمارے ہر ڈیجیٹل تجربے کو تیز اور ہموار بناتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے آج ایک پوشیدہ بلو پرنٹ دیکھا، ہماری ڈیجیٹل دنیا میں اور کتنے ایسے نقشے، ایسے ڈھانچے کام کر رہے ہیں جو ہمارے ہر کلک اور ہر سوائپ کو شکل دے رہے ہیں، لیکن ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آتے۔